اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکۃ جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے ظالمی اس حالت میں کہ وہ ظلم کرتے ہیں انفسہم اپنے آپ پر قالو تو کہتے ہیں انہیں فرشتے فیما کنتم تم کس حال میں تھے قالو وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین ہم تھے کمزور فی الارض زمین میں قالو کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ کیا نہ تھی زمین اللہ کی واسعتاً فراخ فتہاجروا فیہا کہ تم ہجرت کرتے اس میں فاولئک پس یہی لوگ ہیں مأواہم جہنم جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے وساءت مصیرا اور وہ برا ٹھکانہ ہے الا المستضعفین مگر وہ لوگ جو کمزور من الرجال مرد والنساء اور عورتیں والولدان اور بچے لا یستطیعون حیلۃ کہ جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر ولا یہتدون سبیلا اور نہیں جانتے رستہ فاولئک پس ایسی ہی لوگوں کے لیے عسى اللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یعفو عنہم کہ معاف کر دے گا انہیں وکان اللہ عفوا غفورا اور ہے اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ومن یہاجر فی سبیل اللہ اور جو کوئی ہجرت کرے اللہ کی راہ میں یجد فی الارض مراغما تو وہ پائے گا زمین میں گنجائش کثیراً کافی وسعتاً اور وسعت ومن یخرج من بیتی مہاجراً اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے الی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ثم یدرکہ الموت پھر آ جائے اس کو موت فقد وقع اجرہ علی اللہ تو ثابت ہو چکا اس کا اجر اللہ کے ہاں وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم ساتواں حکم سلطانی کہ اے مکہ کے اندر محصور لوگو تم ہجرت کیوں نہیں کرتے تم ہجرت کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے تم مکہ کو کیوں نہیں چھوڑتے پہلے ان لوگوں کا ذکر تھا جو جہاد میں جانے سے جی چراتے تھے جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو جہاد میں ہجرت نہیں کرتے جو ہجرت نہیں کرتے جہاد میں شریک نہیں ہوتے تو اس آیت کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے کہ جہاں اسلام کے اوپر عمل کرنا مشکل ہونا تو آدمی کیا کرے اس علاقے اس وطن اور اس کو شہر کو بندہ چھوڑ دے کسی اور جگہ چلا جائے تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ اپنے اوپر کیا کرتے ہیں ظلم کر رہے ہوتے ہیں یہ آیت جس وقت نازل ہوئی نا حضرت ابن عباس اور عقیل اور نوفل جس وقت گرفتار ہو کے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے کہ اے عباس تم اپنا فدیہ بھی ادا کرو اور اپنے بھتیجے کا بھی فدیہ ادا کرو تو اس وقت حضرت نہیں بنے تھے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے؟
اور کلمہ شہادت نہیں پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس آپ نے تو بحث چھیڑ دیا، تم ہار جاؤ گے، تم ہار جاؤ گے۔ اس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ یہ آیت تلاوت کی۔ کیا کی؟ یہ آیت تلاوت کی کہ اگر آپ کلمہ پڑھ چکے تھے اور ہمارے قبلہ کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو آپ نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ آپ نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ آپ اس مکہ کو چھوڑ دیتے نا، آپ ہجرت کر کے مدینہ میں آ جاتے۔ اور اسی طرح یہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو منافقین، یہ منافقوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، یا بعض روایت کا آتا ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں کیا یہ آیت نازل ہوئی ہے، جو اسلام کو زہر نہیں کرتے تھے، اسلام کو چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ جب جنگ بدر ہوئی نا جس وقت، اس وقت کیا تھے؟ کفار مشرکین کے ساتھ کیا تھے؟ شریک تھے۔ کیا تھے؟ شریک تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے ہاتھوں کیا تھی گئے؟ مارے گئے۔ مسلمان غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، افسوس کرنے لگے، یہ تو کیا تھے؟ ہمارے بھائی تھے، ہمارے ہاتھوں آج کیا ہو گئے؟ مارے گئے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے کیا کی؟ یہ آیت نازل کر دی کہ یہ اسلام تو چھپائے ہوئے تھے لیکن انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جاتے نا، مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جاتے تو یہاں اسلام کے اوپر عمل کرنا کیا ہو؟ مشکل ہو تو وہاں کیا کرے بندہ؟ اس علاقے کو، اس شہر کو، اس وطن کو آدمی چھوڑ دے، کسی اور جگہ چلا جائے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جو بندہ، امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مشرکین میں رہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا ان کے ساتھ ہو تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا، وہ انہی میں سے کیا ہوگا؟ شمار ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ دوستی کا نتیجہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دوستی کا نتیجہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کیا ہوں؟ مشرک ہوں، بدعتی ہوں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرنا، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ قطع تلقی کرنی ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ہاں جس وقت ان کے فرشتے روح قبض کرتے ہیں نا، جو اپنے ظالموں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں، یعنی ہجرت نہیں کرتے، ہجرت نہیں کرتے، اپنے اسلام کو چھپا کے رکھتے ہیں، اسلام کے اوپر عمل کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ تو وہ کیا جس وقت کہتے ہیں نا فرشتے قالوا فیما کنتم، جس وقت فرشتے ان کا روح قبض کرتے ہیں ان کے ظالم کے حالت میں، تو فرشتے انہیں کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ تم کس حال میں تھے؟ آپ نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ آگے سے جواب دیتے ہم کمزور تھے۔ ہم کیا تھے؟ کمزور تھے، ہماری طاقت نہیں تھی، ہمارا بس نہیں چلتا تھا، ہم کیا تھے؟ کمزور تھے۔ آگے سے فرشتے جواب دیتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ آپ نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ آپ نے تو ہجرت نہ کر کے اپنی جانوں کے اوپر کیا کیا؟ ظلم کیا۔ جس نے ہجرت نہیں کی رب نے اس کو کیا کہا؟ ظالم کہا۔ کیا کہا؟ ظالم کہا۔ تو اس لیے فرشتے آگے جواب دیتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ آپ وہاں چلے جاتے نا، یہاں اسلام کے اوپر عمل کر سکتے، اسلام کو آپ اچھی طرح پھیلا سکتے، توحید کا کام آپ کر سکتے، آپ وہاں چلے جاتے نا، آپ یہاں کیوں رہے؟ فتہاجروا فیہا، تو ہجرت تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تم ہجرت کرتے نا اس میں، فاولئک مأواہم جہنم، رب نے فرمایا جن کا اٹھنا بیٹھنا مشرکین کے ساتھ رہا اور ہجرت نہیں کی، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وساعت مصیرا، اور وہ کیا ہے؟ برا ٹھکانہ ہے، اچھا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے استثناء فرما دیتا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں الا المستضعفین، مگر وہ لوگ جو کمزور تھے۔ کیا تھے؟ جو کمزور تھے، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، لا یستطیعون حیلا، وہ کوئی تدبیر نہیں چل سکتے تھے، وہ کوئی تدبیر بھی نہیں چل سکتے تھے، ولا یہتدون سبیلا، اور ہجرت کرنے کا راستہ بھی نہیں جانتے تھے، ہجرت کرنے کا راستہ بھی نہیں جانتے تھے۔
تو رب نے فرمایا وہ اس وعید سے کیا ہے؟ مستثنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس وعید سے مستثنا ہیں کہ وہ ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے، وہ ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو کمزور ہیں، جن کے اندر طاقت نہیں ہے، نہ وہ رستہ جانتے ہیں، نہ کوئی تدبیر جانتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اس وعید سے کیا ہے؟ مستثنا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں اور میری والدہ ہم کمزوروں میں تھے، کیا تھے؟ ہم کمزوروں میں تھے، تو اس لیے جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت کہا یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو کیا تھے؟ کمزور تھے۔ تو آپ نے فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جو رستہ نہیں جانتے اور کوئی تدبیر حیلہ وغیرہ نہیں جانتے، وہ اس استثناء سے، وہ اس وعید سے کیا ہے؟ مستثنا ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت کیا کر دے گا؟ معاف فرما دے گا۔ امید ہے کہ اللہ کیا فرما دے گا؟ معاف فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معاف کرنے والا اور کیا ہے؟ بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں کوئی جو کیا کرے؟ ہجرت کرے نا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو وہ پائے گا زمین کے اندر گنجائش کافی ساری۔ وہ زمین کے اندر کیا پائے گا؟ گنجائش پائے گا۔ ہاں جس نے اللہ کی طرف، اللہ کے رستے میں ہجرت کی نا، ایک تو وہ امن پائے گا۔ کیا پائے گا؟ امن کی جگہ پائے گا۔ دوسرا مال غنیمت پائے گا، اور اللہ رب العزت اسے وسیع رزق عطا فرما دے گا۔ کیا کر فرما دے گا؟ وسیع رزق فرما دے گا۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، ایک تو وہ وسعت والی جگہ پائے گا، ایک وسیع رزق پائے گا، اور ایک امن والی جگہ پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہاں جو کوئی نکلے نا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم يدركه الموت، تو پھر رستے میں کیا آ جائے؟ اس کو موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ کے اوپر کیا ہے؟ مقرر ہے کہ اس کو اجر ثواب عطا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اس کو اجر ثواب عطا کرے گا۔ ہاں اگر جس شخص نے نیت کی ثواب کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر، تو اس کے اوپر تو اللہ کا کیا ہے؟ اس بندے کا اللہ کے اوپر حق ہے کہ اللہ کیا کرے؟ اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ ہاں جس بندے نے بے نیت ہجرت کی تو کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو وہ اس کو اللہ اور اس کا رسول کیا ہوں گے؟ اس کو مل جائیں گے۔ ہاں جس نے دنیا کی خاطر یا کسی عورت کی خاطر کیا کی؟ ہجرت کی نا، اس کو ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن وہ چیز اس کو مل جائے گی۔ وہ چیز اس کو کیا تھی گی؟ اس کو کیا ہو جائے گی؟ مل جائے گی۔ لیکن ہجرت کس کی خاطر کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اور ثواب کی خاطر ہجرت کرنی ہے۔ اور اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، حدیث پاک کے اندر واقعہ آتا ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیا۔ کتنا؟ 99 قتل کیا۔ ایک عابد سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی کو قتل کرے اس کی یہ سزا ہے، تو آپ نے تو 99 قتل کیا۔ اس نے کہا چلو آپ کے بھی، اس کا بھی تلوار ماری، اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیا، 100 کیا کیا؟ پورا کر دیا۔ پھر چلتے چلتے کسی بستی میں گیا، اس کے عالم سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھتا ہے کیا میری توبہ کی کیا کوئی صورت حال ہے؟ میں نے 100 پورا کیا، قتل کر دیا۔ تو اس نے کہا آپ وہاں بستی میں چلے جائیں، آپ وہاں بستی میں چلے جائیں، تو آپ کی کیا وہاں عالم رہتے ہیں، وہ آپ کو صورت کی کوئی توبہ کی صورت بتا دیں گے۔ جو ہی چلا نا، رستے میں کیا آ گئی؟ اس کو موت آ گئی۔ کیا آ گئی؟ اس کو رستے میں موت آ گئی۔ ادھر سے عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، ادھر سے رحمت والے فرشتے بھی آ گئے۔ ان کو دونوں کا کیا ہو گیا؟ تنازع ہو گیا۔ رحمت والے فرشتے کہتے تھے ہم لے کر جائیں گے، عذاب والے فرشتے کہتے تھے ہم لے کر جائیں گے۔ کیوں؟ کہ اس نے توبہ ابھی تک نہیں کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اس نے توبہ کی گھر سے ہجرت کی تھی، توبہ کی گھر سے اس نے ہجرت کی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے تیسرا فرشتہ بھیج کے ان کے درمیان کیا کیا؟ فیصلہ کیا۔
فیصلہ کیا ہوا جس بستی کی طرف سے ہجرت کی ہے نا وہ بستی والی زمین بھی ناپی جائے، اور جس بستی کی طرف ہجرت کر کے جا رہا تھا وہ بستی والی زمین بھی ناپی جائے۔ لیکن جس بستی سے ہجرت کر کے آتا یہ بستی کیا تھی؟ قریب تھی۔ کیا تھی؟ قریب تھی۔ جس بستی کی طرف جا رہا تھا وہ بستی کیا تھی؟ دور تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، یہ زمین بڑھ گئی اور یہ زمین کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی۔ تو رحمت والے فرشتے اس کو لے کر چلے گئے، رحمت والے فرشتے اس کو کیا کر لے کر چلے گئے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے نے، جو بندہ گھر سے نکلا ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، اس کو رستے میں کیا آ گئی؟ موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو ثابت ہو چکا اس کا اجر اللہ کے ہاں، اس کا اجر اللہ کے ہاں اجر کیا ہو چکا؟ ثابت ہو چکا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بڑا بخشنے والا اور کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ کی توفیق۔